السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو پاکستان کے عوام کی نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ پر ہیں، اور سپریم کورٹ میں آج پھر سماعت ہوئی پنجاب اور KPK کے جو انتخابات ہیں ان کے التوا سے متعلق کیس کی۔ اس معاملے پہ اب سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہیں، لیکن آج کی جو پہلی ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو جسٹس جمال مندوخیل ہیں انہوں نے سماعت سے معذرت کر لی، اور گزشتہ روز بھی ججز نے معذرت کی تھی، اور اب کرتے کرتے یہ بینچ جو ہے وہ 3 سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ہے۔ بہرحال اس دوران جو انتہائی اہم ریمارکس سامنے آئے وہ ٹیمپریچر کول ڈاؤن کرنے کی بات کی گئی چیف جسٹس کی جانب سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو سماعت میں وقفہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب جو تقسیم ہے، سیاسی تقسیم ہے، پھر عدالتی تقسیم بھی ایک نظر آ رہی ہے۔ ان حالات میں کیا مذاکرات ممکن ہیں؟ کوئی یہ انیشیٹو لے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ارشاد صاحب عباسی صاحب کی طرف بھی جائیں گے، لیکن آپ ذرا بریفلی کمنٹ کر دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے ریمارک سے یہ سمجھا جائے کہ عدالت اب بھی یہ اشارہ دے رہی ہے کہ سیاسی قوتیں اس مسئلے کو خود ہی مل بیٹھ کے حل کر لیں؟ دیکھیں، اشارہ بالکل واضح ہے اور افسوسناک بھی ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے، سیاسی قوتوں کے لیے، جمہوریت پرستوں کے لیے، کہ جو معاملات پارلیمنٹ میں طے ہونے چاہیے، جو سیاستدانوں کے مابین مذاکرات کی میز پر ہونے چاہیے، وہ عدالتوں میں طے کیے جا رہے ہیں، اور عدالتیں کہہ رہی ہیں، عدالت عظمیٰ کہہ رہی ہے سیاستدانوں سے کہ بھائی اپنے معاملات خود طے کر سکتے ہو تو کرو، تاکہ یہ بوجھ ہمیں نہ اٹھانا پڑے۔ لیکن میرے خیال ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، عدالت عظمیٰ اب کہہ رہی ہے کہ جو ملک کا سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو کم کرنے کے لیے سیاستدان مل بیٹھیں، کسی فارمولے پر پہنچیں، تو کیا آپ کے خیال میں حکومت اور موجودہ حکمران اتحاد جس کا آپ حصہ ہیں اس سے موقع سے فائدہ اٹھائے گی، یا اس کو اٹھانا چاہیے، یا یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار رہے؟ دیکھیں، جو معاملہ عدالت میں ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بارے میں ہے، اس کا حکومت یا اپوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یہاں پر ہم کیسے پہنچے ہیں، یہ بنیادی طور پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے تھے پنجاب حکومت کے بارے میں، یہ اس کی وجہ سے آج بات یہاں پہنچی ہے۔ سپریم کورٹ بار بار وہی بینچ بناتا ہے جو ہمیشہ بنائے جاتے ہیں، ان کے فیصلے بھی متنازع رہتے ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اپوزیشن اور حکومت بیٹھ جائے اور مسئلے کا حل ڈھونڈ لے، کیونکہ یہ حل ان کے پاس نہیں ہے۔ آئینی طور پر اختیار الیکشن کروانے کا یہ الیکشن کمیشن کا ہے، انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ ہم 8 اکتوبر کو کرائیں گے، اس پر سپریم کورٹ نے اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ تو اب سپریم کورٹ نے اس معاملے کا حل کرنا ہے، اور چونکہ ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اگر وہ ایک فیصلہ کر رہا ہے تو پھر اس فیصلے کا احترام کریں، یا کہیں کہ نہیں یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ اس میں یہ آپ جو برڈن ہے یہ آپ اپوزیشن حکومت پہ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن عباسی صاحب، اب معاملہ یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ جو آج جس طرح بات کی گئی کہ اگر حکومت اپوزیشن مذاکرات کر لیں، کچھ وقفہ کر لیں گے، لیکن جو سیاسی قوتیں ہیں، آپ جو سیاسی لوگ ہیں حکومت اور اپوزیشن کی، آپ لوگ تو ٹاکنگ ٹرم سے بھی گئے ہیں، مطلب کوئی بات چیت کا چلن ہی ختم ہو گیا ہے۔ ایسے کیا اس سے یہ ملک کی بہتری کے لیے اور ملک ایسے چلتے ہیں؟ جی، ملک ایسے نہیں چلتے۔ آج ہمارے ملک میں سیاست نفرت میں بدل گئی ہے، سیاست دشمنی بن گئی ہے، سیاست ایک دوسرے کو گالی دینے کا نام ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانے کا نام ہے، ہر قسم کا جھوٹ سچ بات کرنے کا اور دوسرے کو نیچا دکھانے کا نام ہے۔ اس طرح نہ سیاست چلتی ہے نہ ملک چلتے ہیں۔ اسی لیے ہم جہاں پر آج کھڑے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ تو آج پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ انیشیٹو لینا ہوگا کہ ہم کس طرح ملک کے معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ آج جو ملک کے معاملات ہیں وہ کسی بھی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے، سب حکومت کر چکے ہیں، پچھلے 1 سال کے اندر سب کے پاس حکومت رہی ہے، آج کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر سیاسی لیڈرشپ ان معاملات کو خود طے نہیں کرے گی، اور میں سیاسی معاملات کی بات کر رہا ہوں، الیکشن تو ایک جز ہے سارے مسئلے کا، تو یہ الیکشن میں حل نہیں ہے اس جو آج
سیاست کے حالات ہیں، یہ الیکشن میں اس کا حل نہیں ہے. یہ ذمہ داری کا کام ہے. اگر پولیٹیکل لیڈرشپ میچیورٹی اور ذمہ داری نہیں دکھائے گی تو پھر مسائل بڑھتے جائیں گے. عباس صاحب یہ فرمائیں کہ آپ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ مسئلے کا حل ہے، سیاست دانوں کو دشمنی آپس میں نہیں رکھنی چاہیے. آپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کی ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے، سب اداروں پر، سیاسی جماعتوں پر، ساری قوتوں پر. آپ نے ری امیجنگ پاکستان کے نام سے ایک فورم بنایا. آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے کچھ گفتگو کی اسلام آباد میں. آپ کو یاد ہوگا ہماری آپ کی ملاقات تھی تو آپ نے کہا کہ میں اس حوالے سے اس فورم کو قائل کروں گا کہ تمام سیاسی قوتوں سے ملاقات کر کے انہیں کسی فارمولے پر متفق کیا جائے. ایک تو کیا آپ کے فورم نے آپ کو اس کی اجازت دی؟ آپ کوئی سیاسی جماعتوں کے مابین ڈائلاگ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ الیکشن، پوری دنیا میں تو الیکشن کو مسئلے کا حل سمجھا جاتا ہے، یہاں الیکشن کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے. تو یہ کوئی تضاد نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم کوئی الگ جزیرہ ہیں دنیا سے؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی ہر چیز کا حل ہوتا ہے. آج الیکشن ہی تنازع کا باعث ہے. اور سر میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مسئلہ الیکشن سے نہیں حل ہوگا. جہاں پر ہمارے حالات پہنچ چکے ہیں، میں بالکل الیکشن کا قائل ہوں، الیکشن ہونے چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ اس میں کوئی چوائس ہے کسی کے پاس. لیکن الیکشن سے آپ کے مسائل کا حل نہیں نکلے گا، کیونکہ جہاں پر سیاست ہم نے پہنچا دی ہے، کوئی آپ کسی جماعت کو بھی 100% پاکستان کی سیٹیں دے دیں، وہ مسئلے کا حل نہیں کر سکتی. مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے گہرے ہو چکے ہیں، ان کا حل اتنا مہنگا ہے سیاسی طور پر کہ کوئی جماعت بھی اس کو حل نہیں کر سکتی. آج اور سب کے اندر کیا وہ صلاحیت ہے کہ حل کر سکیں؟ سب حکومت کر چکے ہیں پچھلے ایک کے اندر. تو آج ہم نے جو ری امیجننگ پاکستان کی بات کی تھی، ہم نے اس ڈائلاگ کی بات کی جو ملک میں ہونا چاہیے. اس کی جگہ پارلیمان ہے، پارلیمان میں وہ ڈائلاگ نہیں ہو رہا. اس لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ ایک ایسا فورم بناتے ہیں جہاں پر ہم ملک کے صرف ایک دوسرے کو گالی نہ نکالیں، ملک کے مسائل کی بات کریں. تو ہم نے ایک فورم بنایا، نہ ہم کسی پر تنقید کرتے ہیں، نہ کسی کی تائید کرتے ہیں، نہ کسی کی تعریف کرتے ہیں. ہم ملک کے مسائل اور اس کے حل کی بات کرتے ہیں. تو یہ اس میں ایک تجویز آئی تھی جو CPNE کا اجلاس تھا کہ جناب آپ سب کے پاس جائیں. میرا خیال ہے ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ یہ ہم جرگہ کریں. اس کے اندر جرگے کا وقت آئے گا جب سب کی سوچ ہی ہوگی کہ ہم نے ملک کے مفاد کو دیکھنا ہے. آج سب اپنے سیاسی مفاد کو دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ صرف سیاسی مفاد کو دیکھیں گے تو حل آپ کو نہیں ملے گا. جی ٹھیک. عباس صاحب اس وقت جو سپریم کورٹ میں تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ الزام بار ایسوسیشنز کی طرف سے بھی لگ رہا ہے اور آپ کے مخالفین کی طرف سے کہ حکومت نے، خاص طور پر مسلم لیگ نون نے بینچ کو تقسیم کیا ہے، اور عدلیہ پر اسی طرح کی الزام تراشی ہو رہی ہے جس طرح 97 میں ہوئی تھی اور جس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عدلیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے یا اس کی تقسیم سے فائدہ اٹھانے کی؟ عدلیہ کو اپنی ساکھ بحال کرنی ہے. جب آپ کے سامنے جو کچھ ہوا پچھلے چند مہینوں میں، یہ سلسلہ جو 28 جولائی 2017 کے فیصلے کا ہے، جس نے آج اگر پاکستان میں اگر ایک ایونٹ کو آپ کہیں گے کہ ہمیں یہاں کس نے پہنچایا ہے، وہ 28 جولائی 2017 کا فیصلہ تھا. کیا وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق تھا؟ کیا اس کے اثرات ملک پر بہت منفی نہیں ہوئے؟ پھر الیکشن چوری ہوئے، الیکشن کے دوران آپ نے میاں نواز شریف کو کنوکٹ کر دیا ڈیٹ پیچھے کر. جو کنوکشنز ہوئیں اس میں نگران جج سپریم کورٹ کے لگے ہوئے تھے. جج کہتا ہے مجھے بلیک میل کر کے کنوکشن لی گئی ہے. یہ معمولی معاملات ہیں. ان کے تو مسائل تو یہیں سے پیدا ہوتے ہیں. آج بینچ اگر ہوا ہے، بینچ خود ڈیوائیڈ ہوا ہے اس بات پر کہ بار بار آپ وہی بینچ بناتے ہیں. یہ ججز کے ریوولٹ ہے. انہوں نے کہا جناب کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے یہ عقل کل یا طاقت کل نہیں ہے. یہ ایک جج ہیں ہماری طرح کے، کچھ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں، لیکن ان کو بھی ان پاورز کو استعمال کرنا چاہیے ایک مناسبت سے. یہ نہیں کہ وہ جو بینچ مرضی چاہیں اور وہی بینچ بناتے رہیں اور وہی فیصلے لیتے رہیں. آج حقیقت یہ ہے بینچز کی کہ وکیل جو ہے اور عام آدمی، وکیل کو چھوڑے عام آدمی بینچ دے کر کہتا ہے فیصلہ کیا آئے گا.
عباس صاحب 7 اپریل کو یہی جج تھے، یہی عمر عطا بندیال صاحب تھے، اعجاز الحسن صاحب تھے، ان کے 2 اور ساتھی تھے جنہوں نے فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں آپ کی حکومت قائم ہوئی۔ اس وقت یہ جج بڑے اچھے تھے۔ جی میں اچھے برے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں فیصلوں کی بات کر رہا ہوں۔ فیصلے متنازع ہیں۔ جو کچھ 7 اپریل کو ہوا، اگر وہاں پر جوڈیشری کو بہت دور جانا چاہیے تھا۔ جی ان کے سامنے جو کچھ ہوا، اس ملک کا آئین توڑا گیا، اس کے توڑنے میں صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، وفاقی وزراء، ڈپٹی اسپیکر شامل تھے۔ انہوں نے سو موٹو نوٹس وہاں کیوں نہیں لیا؟ یہ کیا ہوا ہے ملک کی پارلیمان کے اندر؟ کیا نوٹس نہیں لے سکتے تھے؟ یہاں تو ہر چھوٹی بات پر نوٹس لے لیتے ہیں۔ واضح صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک جنرل باجوہ صاحب سے ایک انٹرویو منسوب ہے، آپ نے بھی گزشتہ روز ٹی وی پروگرام پہ بات کی اور آپ نے تصدیق کی کہ دامن کو میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ سے۔ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب آئے بطور وزیر اعظم، مجھے ساتھ لے گئے، دامن کو میں ہم نے گفتگو کی، بڑی مفصل گفتگو ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی مدد کی جائے، تو میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے لیے خود مشکل کھڑی کر دی GIT بنا کے اور معاملے کو عدالت بھیج کر۔ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ ایسا ہی ہوا تھا؟ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، یہاں سول سپرمیسی کی باتیں ہوتی ہیں، پھر بیساکھیوں کے الزام آپ دیتے رہے PTI کو، تو کیا یہ بیساکھیوں کی تلاش نہیں تھی کہ آپ ایک آرمی چیف سے، اس وقت کے آرمی چیف سے مدد مانگ رہے ہیں کہ نواز شریف کی مدد کی جائے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے اس سارے معاملے سے جو میتلا صاحب کا ہے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں عدالتی کارروائی کروں گا میتلا صاحب کے خلاف۔ اب جو بات آپ مجھ سے منسوب کر رہے ہیں، اس کی حقیقت یا جھوٹ یہاں سے یہاں ہو جاتا ہے کہ جب میں وزیر اعظم بنا تو پاناما کیس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اسی کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب ڈی سیٹ ہوئے تھے، پھر نااہل ہوئے اور میں وزیر اعظم بنا تھا۔ تو میری ایک ملاقات نہیں، میں ملک کا وزیر اعظم تھا، وہ آرمی کے چیف تھے، ہماری شاید 50-60 ملاقاتیں ان 10 مہینے میں ہوئی ہوں گی، اور وہ ملک کے معاملات پر ہوتی تھیں۔ اس میں کوئی بیساکھیوں کی تلاش نہیں ہے۔ جس یہ بات کر رہے ہیں جس میٹنگ کی، وہ میری درخواست پر ہم نے جب شروع میں پہلی میٹنگ ان سے دفتر میں ہوئی، اس کے بعد میں نے کہا کسی جگہ ملتے ہیں تاکہ کھل کر بات کر سکیں، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھ سکیں، تاکہ کوئی آگے جو آپس میں تعلقات ہیں اس کے اندر کوئی ابہام یا مشکل پیدا نہ ہو، اور ڈائریکٹلی ہم بات کریں تب بجائے کسی ایلچی سے بات کرنے کے۔ تو ہم نے دامن کو میں ایک ریسٹ ہاؤس پر ہم دونوں ملے، 3-4 گھنٹے ملاقات رہی، اس میں تمام معاملات پر ڈسکس ہوا کہ کیسے ملک کو آگے چلایا جائے گا، کیونکہ ایک ٹوٹی ہوئی حکومت تھی، ایک حکومت جس کو سپریم کورٹ کے آرڈر سے توڑا گیا تھا سو موٹو نوٹس لے کر۔ تو اس پر ہم نے گفتگو کی، اس میں کوئی بیساکھیوں کی وہاں بات ہی نہیں تھی، کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، حکومت ٹوٹ چکی تھی، پاناما کیس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو یہ میتلا صاحب بھی میرا خیال ہے کچھ آگے پیچھے کی باتیں انہوں نے لکھ دی ہیں، تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عباس صاحب، ملک کا وزیر اعظم الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے آرمی چیف سے دامن کو کہ ایک ریسٹ ہاؤس میں ملاقات کیوں کر رہا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقات کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ یہ ذرا مہمہ سمجھا دیں۔ دیکھیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقات ہو چکی تھی، میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم ذرا بیٹھتے ہیں، ذرا ایک کھلے ماحول میں بیٹھتے ہیں جہاں پر یہ بات کرتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھ سکیں کہ سوچ کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے گھر پہ انہوں نے کہا میرے گھر آ جائیں، میں نے کہا جی نہیں، آپ میرے گھر بھی آ سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم ایک اور جگہ بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک تعلقات ہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی پہ آفیشیل میٹنگز بھی ہوتی ہیں، ان آفیشیل بھی ہوتی ہیں، میری ان سے ان کے گھر پہ بھی میٹنگ ہوئی ہے، میرے گھر پہ بھی وہ آئے ہیں، یہ کوئی ایسی اس میں بار نہیں ہے۔ اچھا عباس صاحب، یہ عدالتی عمل جو چل رہا ہے اس پر آ جاتے ہیں، اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جو حکومت کے لیے ناگوار ہے یا پسندیدہ نہیں ہے، تو پھر بھی اس پر عمل ہونا چاہیے، یا جس طرح پہلے سبوٹاج کیا جا رہا ہے آئین کے 90 دن کی مدت کو بھی اور فیصلے کو بھی، اسی طرح مرضی الیکشن کمیشن کی چلنی چاہیے، عدالت کے فیصلے کو جو ہے برطرف کر دیا جائے یا ایک طرف رکھ دیا جائے؟
دیکھیں میں انہی فیصلوں کی بات کرتا ہوں کہ کیا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت ہو سکے. ہمیں اس چیز کو بنیادی بات یہ ہے جو آج کرنے کی والی ہے جس میں یہ فیصلہ آئے گا. جو پہلے بھی جو کچھ الیکشن کمیشن نے کیا تھا اس فیصلے کا کیا حشر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آج بھی وہ کہتے ہیں جی 3-2 کا فیصلہ ہے, کوئی کہتا ہے جی 4-3 کا فیصلہ ہے. پھر کیا اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی گنجائش موجود تھی؟ یہ آئین میں جہاں پر 60 اور 90 دن کا ہے اور بالکل واضح لکھا ہوا ہے, وہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تمام حکومتی اداروں کا کام ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی مدد کریں الیکشن کروانے میں. یہ وہ معاملات ہیں جن کی تشریح میری نظر میں الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے. انہوں نے حالات کے مطابق ایک فیصلہ, ریٹن فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ یہ مشکلات ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر 8 کو الیکشن کروا لیں تو بہتر ہوگا. اب اس کی تشریح اگر سپریم کورٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن کیا اس سے جو حقائق ہیں وہ بدل جائیں گے, یہ فیصلہ اب الیکشن کمیشن ہی کر پائے گا. صحیح ہے. بھائی صاحب ایک معاملہ اور ہے, یہ جو نومبر میں تقرر ہوا, تعیناتی ہوئی, جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف لگ گئے, بہت زیادہ یہ سوال اٹھے کہ 11th آور میں آ کے حکومت نے اس سارے معاملے کو اناؤنس کیا تھا, لیکن گزشتہ روز کا آپ کا انٹرویو ہم دیکھ رہے تھے, آپ نے کہا کہ آخری 10 روز میں جنرل باجوہ سے آپ کی 2 ملاقاتیں ہوئیں. کیا جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے تھے اور انہیں کسی کی جانب سے تسلی بھی دی گئی تھی کہ آپ کو ایکسٹینشن ملے گی؟ نہیں, جنرل باجوہ نے مجھ سے کوئی ایکسٹینشن کی بات نہیں کی, اور یہ جو کچھ ہوا میں نے از خود کیا. میں اس ملک میں ذمہ دار عہدے پر رہا ہوں, جنرل باجوہ صاحب کو جانتا تھا. میں نے جب یہ حالات بگڑتے دیکھے اور ایک ابہام اس سارے پروسیس میں دیکھا جس سے ملک کے اندر بھی انتشار تھا اور ادارے کے اندر بھی ایک ابہام پیدا ہو رہا تھا, تو میں نے از خود ان سے جا کے ملاقات کی کہ جناب, اور میری کوشش یہی تھی کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے بڑی سموتھلی ہو جائے. اس میں کوئی ایکسٹینشن کی بات مجھ سے باجوہ صاحب نے نہیں کی. ان کی اپنی ایک رائے تھی, ایک سوچ تھی, اس کا اظہار انہوں نے کیا, میں نے اپنی بات کا اظہار کیا, اور میرا خیال ہے کہ اس ساری معاملے کے کوئی مثبت اثرات اس پروسیس پر ہوئے ہوں گے, منفی اثرات کوئی نہیں تھے. نہ میں نے آپ کو ان کی رائے سے کیا لگا باسی صاحب کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے ہیں؟ نہیں, مجھ سے انہوں نے ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں کی, کوئی بات نہیں کی. نہیں عباس صاحب, اگر یہ ابہام تھا اور ہیجان تھا اور ایک اضطراب تھا تو کوئی وجہ تو تھی. باجوہ صاحب کچھ امپوز کر رہے تھے, مارشل لاء کی دھمکی دے رہے تھے, کوئی ایسی بات ہوئی کوئی جس کی وجہ سے آپ کو ملنے کی ضرورت پیش آئی, سمجھانے کی ضرورت پیش آئی؟ نہیں, دیکھیں میں نے بھی وہ تمام باتیں سنی تھی جو آپ بیان کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں جو اپنا رول ادا کر سکوں اس معاملے میں وہ کر سکوں, اور میں نے ان سے ملاقات کی. نہ انہوں نے مارشل لاء کی بات کی, نہ انہوں نے ایکسٹینشن کی بات کی. انہوں کا اپنا ایک ویو پوائنٹ تھا جو انہوں نے بیان کیا, میں نے ان کو اپنا ویو پوائنٹ بیان کیا, اور یہی گزارش کی کہ آپ کی آج سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پروسیس کو سموتھلی کریں. یہ آپ کے ادارے کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی ضروری ہے, اور اللہ نے کرم کیا, وہ معاملہ سموتھلی ہو گیا. اچھا, یہ ذاتی حیثیت میں تھے اور آپ کی پارٹی قیادت کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں, باجوہ صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں نے اپنی پارٹی قیادت کو اعتماد میں لیا تھا, لیکن میں اس کا بالکل دائی نہیں ہوں کہ میرا کوئی اس معاملے سے, میں نے ہی کوئی اس کا فیصلہ کیا ہے, میرا بالکل یہ تھا. لیکن میں نے جو کوشش اپنی بساط کے مطابق سمجھی, اپنی سوچ کے مطابق سمجھی, وہ کی, اور جو ہم چاہتے تھے کہ یہ سموتھلی یہ پروسیس ہو جائے وہ ہو گیا. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان باسی صاحب, آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب. ان سے ہم جانیں گے جو اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں, اس پر ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب نے. زبیری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. زبیری صاحب, پاکستان جہاں کھڑا ہے, معیشت جہاں کھڑی ہے, سیاستدان جہاں کھڑے ہیں, سب کو پتہ ہے, اور اب عدالت جہاں کھڑی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے, لیکن یہ بارز بھی منقسم ہیں, یہاں بھی ایک تفریق ہے. یہ سب اپنی اپنی نکر پہ کیوں کھڑے ہیں زبیری صاحب؟ دیکھیے
میں دوسروں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنی بار کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. ہم آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی سیاسی جماعت کے بارے میں نہیں. مختلف لوگوں نے آج کورٹ میں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. آپ خود ان کی ریزولوشنز دیکھ لیں، وہ کسی نہ کسی پارٹی کی وہ پارٹی سے کنٹرول ہو کے وہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا صرف انٹرپریٹیشن، ہم تو انٹرپریٹیشن کرنا یا کوشش کرتے ہیں، کورٹ کا کام ہے انٹرپریٹیشن کرنا. ہمارا اپنا ویو ہے کہ جی ایک آئین اور قانون کے بارے میں اب وہ ہم پیش کرتے ہیں آئین و قانون کے حساب جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے. اچھا عابد زبیر صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے عدلیہ کے اندر ایک تقسیم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بطور صدر بار سپریم کورٹ بار اور ایک سینئر وکیل کے طور پر کہ یہ جو ججز کے درمیان تقسیم ہے، یہ تقسیم پیدا کی گئی ہے کسی پولیٹیکل اس کے تحت، یا ججوں کے اپنے خیالات منقسم ہیں، انڈیجنس یہ چیز ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری تقسیم نظر آ رہی ہے؟ ایک بینچ بن رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، بن رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو یہ کہوں گا کہ کچھ تو تقسیم اندر ہی سے ہوتی ہے، نیچرلی آپ کے اندر بھی تقسیم ہو سکتی ہے. دیکھیں ڈفرینس اوپینین ہو سکتی ہے پوائنٹ آف ویو پہ، آپ کے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اور بھی محرکات ہیں اختلافات کو ہوا دینے کے لیے. خاص طور پہ جو یہ ٹاک شوز ہیں یا پریس کانفرنسز ہیں، یہ سب یہ بھی اس بات کو ساری تقویت دے رہی ہیں کہ جی بینچ اور کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے ڈویژن ہوتے ہیں. دیکھیے ایک بینچ کے اندر بھی آپ نے بھی فیصلے دیکھے 3-2 سے 2-1 سے، یہ آپ کے سامنے فیصلے آ رہے ہیں. مطلب ڈفرینس اوپینین تو ہو سکتا ہے، اور لا کی انٹرپریٹیشن پہ کوئی مائنورٹی ججمنٹ ہوتی ہے، کوئی میجورٹی ججمنٹ ہوتی ہے. لیکن بالکل یہاں ہوا دی جا رہی ہے، اس تقسیم کو بھڑکایا اتنی ہے بھی نہیں جتنی اس کو پیش کر کے دیا جا رہا ہے ٹی وی چینلز اور اخبارات کے اندر. نہیں عابد صاحب، اس طرح بات نہیں ہے، یہ میڈیا اور اخبارات کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا، ایک بینچ بنتا ہے، آپ ڈفرینس آف اوپینین تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ فیصلہ آئے 2-3 کا آ جائے، 3-5 کا آ جائے، جج ایک الگ ہو رہا ہے، پھر دوسرا الگ ہو رہا ہے، وہاں بیٹھ کے ریمارکس، ڈیروگیٹری ریمارکس سامنے آ رہے ہیں. یہ تو تقسیم اور انداز کی ہے نا. دیکھیں یہ تقسیم، دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے، اس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. آدمی دیکھیں یہ ہوتا ہے کیس میں، آپ کا کیس لگتا ہے، ایک جج وہیں بیٹھ کے کورٹ میں کہتا ہے کہ جی میں یہ کیس نہیں سننا چاہتا، تو بینچ سے الگ ہو جاتا ہے، بینچ ٹوٹ جاتی ہے، بینچ ریکانسٹیٹیوٹ. یہ ایک عام دنوں میں بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے. بعض جج نہیں سننا چاہتے کوئی کیس، وہ کہہ دیتے ہیں بینچ ٹوٹ جاتا ہے، کیس آپ کو دوسری بینچ میں لگ جاتا ہے، اسی بینچ میں جب ریکانسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک عام طریقہ کار ہے. لیکن یہاں کرنا کہ ایک جج صاحب نے اپنے آپ کو پہلے وہ آرڈر کیا، ایک لیکن ٹائمنگ آپ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیسے ہو رہی ہے. بینچ بنا کے ایک پھر وہ ایک سو موٹو 4 میں ایک فیصلہ آ گیا جسٹ بیفور دا تھنگ، اس میں ایک جج صاحب نے ایک اپنا ایک فیصلہ دیا، اس بلکہ اس کو ایگری کیا ایک سینئر جج کے فیصلے سے، اور پھر اگلے دن وہ بینچ سے الگ ہو گئے. پھر دوسرے جج صاحب اگر جو آج انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کیا، وہ کہا کہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا، مجھے کر دیا، تو وہ پہلے ہی بھی اپنے آپ کو الگ کر لیتے. وہ شروع سے ہی ان کا اگر ایک ویو تھا کہ یہ بینچ اس طرح سے نہیں بننا چاہیے، یا ان کا کچھ اعتراضات تھے یا ان کے اختلافات تھے، وہ پہلے ہی الگ ہو جاتے. آج کورٹ میں آئے، لیکن چلیں ہو گیا کورٹ. لیکن زبیری صاحب دیکھیے نا، سوال یہ ہے زبیری صاحب، سوال یہ ہے جو ارشاد صاحب بھی بات کر رہے ہیں، 184(3) سے متعلق فائز عیسیٰ صاحب فیصلہ دیتے ہیں. اس فیصلے کو بنیاد بنا کے کل امین الدین صاحب جو ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے ایک دن پہلے ایک اور جج صاحب جو ہیں وہ اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور آج جو ہے اسی فیصلے کو جو بینچ ہے وہ سپریم چیف جسٹس وہ مسترد کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول پیدا ہو چکا ہے. تو اس کا نقصان پھر الٹیمیٹ تو پورے ادارے کو ہے نا، ملک کو تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جو ایک ادارے کی ساکھ ہے کیا وہ نہیں متاثر ہو رہی؟ بالکل میں سمجھتا ہوں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بالکل ساکھ متاثر ہوگی جس طرح سے یہ ہو رہا ہے. دیکھیے جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو ایک میجورٹی فیصلہ آیا، وہ بھی ایک سو موٹو کے اس پہ تھا. وہ حافظ قرآن کو 20 نمبر دینے کے اس پہ انہوں نے جو مائنورٹی جج ہیں جسٹس شاہد وحید صاحب، انہوں نے تو پورا ایک نوٹ لکھا، آپ وہ بھی پڑھیں. اس میں لکھا یہ تو بات بینچ کے سامنے ہوئی نہیں تھی اور اس طرح کے ایشو ہی نہیں تھا. تو وہ بھی ایک اوپینین آئی ہے، لیکن نیچرلی وہ مائنورٹی اوپینین. لیکن جو بات بتانے کی ہے کہ یہ ایک 5 ممبر بینچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو ایک رپورٹڈ میٹر ہے، 2022 ہماری جرنلز میں رپورٹڈ ہے، جس کے اندر ایک انہوں نے کہا تھا، پورا انہوں نے لے ڈاؤن کیا تھا سو موٹو کا طریقہ کہ صرف اور صرف چیف جسٹس کی صوابدید ہے. آپ کو یاد ہوگا دس واز اے کیس آپ ہی جرنلسٹ کے بارے میں تھا،
اور اس کے اندر جسٹس فائز عیسائی نے ایک سو موٹو ایک لے لیا تھا، جس کے بعد وہ لارجر بینچ بنا. انہوں نے کہا صرف اور صرف چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سو موٹو پاورز ایکسرسائز کرے، بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے. وہ کسی اور مارک ضرور کر سکتے ہیں لیکن اختیار سو موٹو لینے کا صرف اور صرف چیف جسٹس کے پاس ہے. وہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے. تو یہ کل جو فیصلہ آیا، 2 دن پہلے جو فیصلہ آیا، وہ اس کو اوور رائڈ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بھی تو ایک جوڈیشل پروپرائٹری ہے کہ ایک 5 جج کا فیصلہ ہے. اور انہوں نے کہا تو وہ ایک جج کا 5 جج کا فیصلہ ایک 2 جج تو نہیں ختم کر سکتے ہیں. اچھا عابد حضور صاحب، اب جو صورتحال بن رہی ہے، آج 2 چیزیں ہوئی. ایک تو 3 رکنی بینچ نے پروسیڈنگ جاری رکھی، کیونکہ جو اٹارنی جنرل اور عرفان قادر صاحب اور دوسرے وکلاء سرکاری سطح کے، ان کی تو خواہش ہے بینچ ٹوٹ جائے، نیا بینچ بنے، تاخیر ہو. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، یہی بینچ چلے گا کام ہو. دوسرا، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ درجہ حرارت جو سیاسی ہے اس کو کم کرنے کے لیے سیاست دان مل بیٹھیں، کچھ کریں، اور ہم وقفہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کی اطلاع کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ جو بات کی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیا واقعی سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر کوئی معاملہ طے کر سکتے ہیں؟ اور کیا پیر والے دن جب یہ معاملہ کورٹ دوبارہ بیٹھے گی تو کوئی نیا حملہ تو نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے اس بینچ پر؟ عملہ سے نہیں سمجھا میں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب اس طرح کی باتیں جس طرح کی اب چلی ہیں کہ یہ 9 سے 7، 7 سے 5، 5 سے 3، اس طرح کی کوئی چیز منورنگ جو ہوتی ہے. کوئی اور جج صاحب علیحدہ نہ ہو جائیں؟ نہیں، اب یہ ڈیپینڈ کرنا ہے. ابھی 3 ممبر تو بینچ بنی بھی ہے، وہ لوگ الگ ہو جائیں. 9 سے 3 یا نہیں، وہ تو چیف جسٹس کی ثوابدید پہ وہ بینچ کیا بناتے ہیں. لیکن ایک بینچ نے سننا، اب 2 لوگ الگ ہو گئے، ان کے اوپر ہے کہ وہ بینچ کو بڑا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی 9 سے 7 ہو گئے اور 9 سے 5 ہوئے، 5 سے 3 ہو گئے، یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک یہ مناسب بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی بینچ کیس جج نہیں سننا چاہتا، ان کے اوپر ہے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا، وہ 3 ممبر بینچ کا ہو، 2 ممبر کو، 5 کا ہو، 7 کا ہو، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ نمبرز نہیں کاؤنٹ ہوتے اس وقت. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون اور آئین کے حساب سے ہم سب پہ لاگو ہوتا ہے، ہم سب اس کے پابند ہیں. جیسے آج کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم اس کو نہیں مانیں گے، وہ دیکھ لیں، کوشش کر لیں، نہیں مان کے اس کا اپنے جو چیز ہوگی وہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی عملہ دوسرا ہوگا، یا آپ کا ایک اشارہ اس طرف سے ہے کہ کوئی ججز نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جی وہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ نہیں ہوگا. اور آج جہاں رہی بات، آپ دیکھیں سپریم کورٹ بار نے جو بھی آج تک پریس اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو دیا یا ایشو کیا، اس میں ہمیشہ ایک درخواست کی گئی ہے سیاست دانوں سے کہ آپ مل بیٹھیں، اس ملک کے خاطر مل بیٹھیں، انسٹیٹیوشنز کے خاطر مل بیٹھیں. اور ہم نے ہمیشہ یہی درخواست کی ان سے. لیکن امید ہے کہ ان کے اوپر بیٹر سینس ول پریویل اینڈ دے ول سٹ ڈاؤن فار دا سیک آف دس کنٹری. سر اب زبیر صاحب، جو فیصلہ پہلے آیا 1 مارچ کا، اس کو الیکشن کمیشن نے نہیں مانا، حکومت کے بعض اداروں نے نہیں مانا، اور اس کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہو گئے. اب یہ فیصلہ آتا ہے، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ چونکہ یہ بینچ متنازع ہو چکا ہے، چیف جسٹس متنازع ہو چکے ہیں، باقی لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں، تو یہ فیصلہ بھی نہیں مانا جائے گا، ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کو بھی ہوا میں اڑایا جا سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا ہوا میں اڑایا جا سکتا ہے. دیکھیے ابھی 30 تاریخ آئی نہیں ہے. 30 اپریل کو، پہلی مارچ کا تھا کہ تاریخ جو دی گئی تھی صدر نے الیکشن کمیشن، 30 تاریخ تھی. ابھی آج 31 مارچ ہے، ابھی تو پورا مہینہ پڑا ہے. تو وہ جیسے کہتے ہیں ہنوز دلی دور است. تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا، اور نہ ماننے کی بات تو کہیں آ ہی نہیں سکتی. اگر وہ اس طرح کی وہ جو منسٹر ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہی ہیں، تو وہ ان کو معلوم ہے کہ وہ آئین سے غداری کو مترادف ہے. اگر سپریم کورٹ کے آئین نہیں مانا جائے گا، اور ٹھیک ہے نہیں مانے، ان کے اوپر ہے، وہ پھر انسٹیٹیوشن ہی ختم ہو جائے گا. جب عدالت ہی نہیں رہے گی اور چیف جسٹس متنازع ہو گئے، ان کے حساب سے کون سے جج ان کے کیس سنیں؟ پھر وہ بتا دیں کہ چیف جسٹس کہیں کہ جی یہ جج ہیں ہمارے جو ہمارا کیس سنیں. یہ تھوڑی ہوتا. بینچ سلیکشن تو وکیل کا یا پارٹی کا حق نہیں ہوتا نا، اس پہ بھی ججمنٹس ہیں کہ میں چاہوں گا میرا جج یہ سنے، میری فل کورٹ. اب بتائیں، انسسٹ کرتے ہیں فل کورٹ کے لیے. اب فل کورٹ کے لیے منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے حساب سے فل کورٹ 13 کا ہونا چاہیے، 15 کا نہیں ہونا چاہیے. اب فل کورٹ کیسے چلے گا؟ کچھ ججوں نے فیصلہ کر دیا 184(3) کی پروسیڈنگس ہی نہیں ہونی چاہیے. کیا وہ اس بینچ پہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پھر کچھ نے کہا کہ جی پٹیشن مینٹینیبل ہی نہیں ہوتی، پہلے ہی کہہ دیتے ہیں، نوٹ لکھ دیتے ہیں. کیا وہ اس بینچ کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ تو بینچ کیا بنے گا؟ وہ تو تشکیل تو چیف جسٹس ہی کہیں گے. بہت سارے لوگ، اب یہ 2 ججوں نے اپنے آپ کو خود ہی اس بینچ سے
ہٹا لیا کہ وہ نہیں سکتے. ایک نے فیصلہ کر دیا, دوسرے نے کہا مجھ سے پوچھا نہیں گیا. کیا اب جو فل کورٹ اگر بنتا بھی ہے اور چیف جسٹس بنانا بھی چاہتے ہیں, کیا یہ 2 جج صاحبان اس میں شامل ہوں گے؟ فل کورٹ تو بن ہی نہیں سکتا اب جو باتیں ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں. تو میکسیمم میجورٹی ججز رہ جاتے ہیں. اگر نہیں مانتے 3 جج کا فیصلہ ہو, 17 جج کا فیصلہ ہو, 15 جج کا فیصلہ ہو, فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوتا ہے, دیٹ از بائنڈنگ آن. جی زبیری صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 184(3) پہ بھی اگر فل کورٹ بن بھی جائے تو کچھ ججز کیا اب اس میں بیٹھیں گے؟ واقعتاً یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے. لیکن جہاں تک فیصلہ ماننے کی بات ہے, ایک ایسا ادارہ کہ جس کا فیصلہ ماننا آئین اور قانون کے مطابق ہر شہری یا ہر ادارہ باؤنڈ ہے کہ اس کو فیصلہ ماننا چاہیے, لیکن جب اس ادارے کے اندر اتنا بحران ہے, کیا وہ بحران ان فیصلوں کو کمزور نہیں کرتا؟ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا یہ بحران زیادہ تر یہ بحران اس طرح کا بحران نہیں ہے. ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, وہ جج ہو سکتے ہیں کہ جی ہمیں اختلافات ہیں, لیکن یہ بحران میں سمجھتا ہوں یہ بحران ایک کریٹ کیا گیا ہے اور زیادہ تر اس کی ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ انٹرنل کیا بحران ہے, مطلب انٹرنل کیا سچویشن ہے, وہ تو میں نہیں جانتا نا آپ جانتے ہیں. پوائنٹ از دیٹ کورٹ ہماری, آپ آج عدالتیں بیٹھی ہیں, آج کورٹ چل رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں. بحران کیا ہوتا ہے؟ بحران تو جب ہوتا ہے جب کورٹ کام کرنا چھوڑ دیں. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, صدر کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, جو حالات اس وقت ہیں سپریم کورٹ میں, کیا پاکستان میں پہلے بھی کبھی عدلیہ کی تاریخ میں ایسے حالات رہے ہیں کہ اتنی تقسیم واضح ہوئی ہو, اور پھر سیاسی جو میدان ہے, جو پیرالل سائیڈ ہے, وہاں پہ بھی لوگ ایون ٹاکنگ ٹرم سے ہی گئے ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے عباس صاحب. اچھا. ہاں, ایک وقت ایسا بھی آیا 97 کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بینچ ایک فیصلہ کرتا تھا ایک کمرے میں, اور دوسرا بینچ دوسرے کمرے میں اس فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا تھا, ریجیکٹ کر دیتا تھا اس فیصلے کو. اچھا. یعنی ایک جو کوڈ نمبر 1 جس کو کہتے ہیں چیف جسٹس فیصلہ کر رہا ہے, اور ماتحت جج دوسرے کمرے میں بیٹھ کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, اور حکومت اس فیصلے پر عمل کر رہی ہے جو جونیئر ججوں نے کیا ہے. اچھا. اور تعداد بھی بعض اوقات کم ہوتی تھی. ایک تو ہوتا ہے نا ججوں کی تعداد, میجورٹی ڈیسیژن ایسے نہیں تھے. اور یہ بھی ہوا تماشا کہ چیف جسٹس کیس سن رہے ہیں اور اسی دوران حملہ ہو جاتا ہے, باہر سے سیاسی کارکن آتے ہیں, سپریم کورٹ پر حملہ ہوتا ہے. اچھا. اور چیف جسٹس صاحب جو ہے جلدی سے حملے سے بچنے کے لیے کورٹ روم سے نکل کر اپنے ریٹائرنگ روم میں جاتے ہیں اور واپس نہیں آ پاتے, کیونکہ اس کے بعد ان کو معزول کر دیا جاتا ہے. جی. ان کے برادر ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس کو ہی معزول کر دیتے ہیں. اچھا. یہ بھی تماشا ہو چکا ہے. سجاد علی شاہ صاحب جو تھے وہ ایک ملنگ آدمی تھے, آزاد منش جج تھے. 93 میں جب فیصلہ آیا تو انہوں نے اختلاف کیا. نواز شریف صاحب کی جب نواز شریف والا کیس جو تھا اس میں انہوں نے اختلاف کیا, اور وہ مریم بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بہت پسند آیا. جی. اور جب بے نظیر صاحب کی حکومت گئی تو پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ ان کو ناپسند ہو گیا. یعنی یہ ایک تماشا ہوتا رہا. سجاد علی شاہ صاحب کو مجید نظامی صاحب لے کر چلے گئے جناب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کے گھر جاتی عمرہ میں. اچھا. اور انہیں وہاں جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کی کتنی مدت رہتی ہے, مزید کتنے دن؟ انہوں نے کہا کوئی 3-4 مہینے رہتے ہیں میرے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم آپ کو اس سے بڑا منصب پیش کریں گے. اچھا. چیف جسٹس سے بھی بڑا؟ چیف جسٹس سے بھی بڑا, جو بعد میں رفیق طارق صاحب کو صدر مملکت کا منصب پیش کیا گیا. اچھا. اچھا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہاں کسی کا ساتھ دینے کے لیے یا کسی کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, میں تو بیٹھا ہوا ہوں آئین کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے. اچھا, بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک فیصلہ جو نواز شریف صاحب کو ناپسند آیا, اسی فیصلے کی وجہ سے ان کی جان بچی. نواز شریف صاحب نے
ایک سرسری سماعت کی عدالتیں بنائی تھیں جی جس میں ایک فوجی نے بیٹھنا تھا اور ایک سول جج نے بیٹھنا تھا یا سیشن جج نے بیٹھنا تھا، اور چند ہفتوں میں انہوں نے سزا موت کی سزائیں دینی تھیں۔ بالکل یاد ہے، وہ پی ٹی وی پہ اس وقت چلتا تھا، اتنے فیصلے ایک دن اتنے زیادہ ہو تو گئے۔ چیف جسٹس صاحب نے اس فیصلے کو، حکومت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس کا فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو ہوا جب تیارہ کیس میں وہ پھنس گئے۔ جی اگر خدا نہ خواستہ وہ فوجی عدالتیں عدالتیں موجود ہوتی تو پرویز مشرف صاحب نے پھر وہ جسٹس رحمت علی جعفری رحمۃ اللہ یا رحمت علی جعفری کی عدالت میں نہیں بھیجنا تھا، پھر اس سمری کورٹ میں بھیجنا تھا، اور پھر جو فیصلہ متوقع ہو سکتا تھا۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تو ایک بینچ کام کر رہا ہے، اس سے جج الگ ہو رہے ہیں۔ ابھی تک نہ تو کوئی فیصلہ چیف جسٹس کے خلاف آیا ہے، نہ چیف جسٹس کے فیصلوں کو کالعدم قرار دینے کے لیے کوئی فیصلہ ہے۔ ایک بات جو آپ نے کی کہ جو بعد میں ریوارڈ دیا گیا رفیق تارڑ صاحب کو، تارڑ صاحب کی کیا خدمات تھی؟ تارڑ صاحب اب فوت ہو گئے ہیں، بڑے اچھے آدمی تھے، صدر ہیں تو وہ صدر بن گئے، تو اس کے بارے میں میرے خیال ہم اس لیے کہ کہا یہ جاتا تھا، الزام یہ لگتا تھا، وہ بریف کیس والی بات تو میں نہیں مانتا، بالکل میں کہتا ہوں غلط بات ہے۔ کچھ جج جو تھے سجاد علی شاہ صاحب سے واقعتاً ناراض تھے۔ اچھا، مثلاً ایک جج صاحب جو تھے وہ ان کو سردی لگتی تھی، گرمیوں میں بھی وہ کوٹ پہنتے تھے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے ایک بیماری ہے جس کی وجہ ایک سے سیاسی شخصیت کو بھی ہے یہاں۔ انہوں نے اس سردی کے موسم میں ان کو، یہ نومبر کا غالباً مہینہ تھا، اس کو انہوں نے کوئٹہ بھیج دیا تاکہ سردی۔ اچھا، دوسرے جج صاحب تھے، ان کا مسئلہ تھا یعنی ان کہ کی جو بشری کمزوری تھی اس کا فائدہ۔ اچھا، دوسری دلچسپ بات کی، دوسرے جج صاحب تھے جو ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر پاتے تھے، ان کو کوئی فوبیا تھا ہوائی جہاز کا سفر نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کو انہوں نے ایک دن کراچی ٹرانسفر کیا، وہ ٹرین پر بیچارے کراچی پہنچے اسلام آباد سے، جب پہنچے تو ان کا ٹرانسفر پشاور کر دیا۔ یہ سجاد علی شاہ صاحب، سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو سزا دینے کے لیے یا اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کو کہا کہ پشاور پہنچو۔ یہ جو تھے اپنا جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب، جی، ان کی بیگم بھی سرکاری ملازم تھیں اور وہ کسی کورس پر گئی ہوئی تھیں امریکہ، تو انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی مجھے آپ اسلام آباد میں رہنے دیں کیونکہ میری صاحبزادی زیر تعلیم ہے، جی، تو میں باہر نہیں جا سکتا۔ اس کا ان کا ٹرانسفر انہوں نے کراچی کر دیا۔ اچھا، واپس اپنے شہر جائیں، تو یہ کام بھی ہوتا تھا۔ نہیں تو اب آپ ایک سوال ارشاد صاحب، جی، on a very serious اس کا فائدہ جو اگر رفیق تارڑ صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے اٹھایا تو بہرحال وہ ایک ہوتا ہے پھر۔ لیکن ہم نے تو سنا کہ رفیق تارڑ صاحب ایک ٹائم پہ آ کے مشرف صاحب کے سامنے ڈٹ گئے تھے کہ میں نے صدارت نہیں چھوڑنی۔ نہیں تو وہ حقیقت ہے۔ پرویز مشرف نے جب ان سے کہا کہ آپ وہ بھیجے، 2 جرنیل بھیجے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں، صدر صاحب جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو تھے نا اس وقت، پرویز مشرف صاحب صدر بننا چاہتے ہیں۔ اس نے کیوں، کس خوشی میں بھائی، میں کیوں استعفیٰ دوں؟ اور ان کا جو آئینی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ میں استعفیٰ کس کو پیش کروں؟ جی، صدر جو استعفیٰ دیتا ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو دیتا ہے۔ قومی اسمبلی کو انہوں نے معطل کر دیا تھا، انہوں نے کہا قومی اسمبلی تو موجود ہی نہیں، میں کس کو تمہیں تو نہیں دے سکتا، اور دوسرا میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں، میں کیوں استعفیٰ دوں؟ چنانچہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، اپنا سامان کسی دوست سے گاڑی منگوائی، رفیق تارڑ صاحب نے اپنا سامان اس میں رکھا اور لاہور روانہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہی رہ گئے کہ جی آپ کو پروٹوکول میں بھیجیں، آپ کو جہاز دیں گے، آپ کو بڑی گاڑی۔ اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ گیزٹ آف پاکستان میں رفیق تارڑ کا استعفیٰ ہے؟ میرا خیال ہے استعفیٰ بالکل نہیں، استعفیٰ انہوں نے دیا ہی نہیں تھا، تو وہ انہوں نے برطرف کیا تھا ان کو۔ اچھا، یعنی ان کے ماتحت نے، اب صدر کو برطرف جس طرح وہ جو جونیئر جج تھے سجاد علی شاہ صاحب کے، ان کو انہوں نے برطرف کر دیا تھا، تو اسی طرح رفیق تارڑ صاحب کو بھی ان کے جو جونیئر تھے
چیف ایگزیکٹو انہوں نے برطرف کر کے ان کا منصب خود سیکشن افسر نے نوٹیفائی کر دیا کہ جناب نو مور پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ تماشے ہوتے رہے ہیں. تو ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ صورت جو 97 میں ہم نے دیکھی ہے اور جس کا نتیجہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس وقت ایک کالم لکھا تھا. میں نے کہا کہ آج جو کچھ حکومت سجاد علی شاہ کے ساتھ کر رہی ہے جی, اور وہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے قانون کے مقابلے میں, قانون کو اور آئین کو کمزور کیا جا رہا ہے, اور طاقت جس کے پاس طاقت ہے, خواہ وہ ہجوم کی طاقت ہے, خواہ وہ کسی اور کی طاقت ہے, چھڑی کی طاقت ہے, اس کو فالو کر رہی ہے. کل کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اور 12 اکتوبر کو بیسیکلی اس کا اظہار تھا جی, کہ اگر طاقت سے معاملات چلانے ہیں تو پھر جس کے پاس حقیقی طاقت ہوگی پھر وہی رول کرے گا. وہ آئین قانون آپ پیچھے ڈال دیں گے تو پھر آئین قانون کی وقت آپ خود ختم کریں گے, آپ کی وقت بھی ختم ہو جائے گی. یہ پیغام آج کے حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو پہنچنا چاہیے کہ آپ کی طاقت جو ہے وہ الیکشن ہے, آپ کی طاقت آئین ہے, آپ کی طاقت عدالتیں ہیں, آپ کی طاقت جو ہے عوام ہیں. آپ کی طاقت یہ چیزیں نہیں ہیں جس کو آپ لے کے پھر رہے ہیں. اچھا ارشاد صاحب, لاسٹ میں یہ ذرا بتا دیں کہ پیر کو جو سورج طلوع ہوگا وہ نوید لے کر ہوگا, کیا مراد لی جائے اس سے؟ آپ کیا وائبز آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ بالآخر سپریم کورٹ بطور ادارہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوگی, اور جن لوگوں کی یہ توقعات ہیں کہ وہ آئین کو تہس نہس کر کے منمانی کر سکتے ہیں, اپنی مرضی چلا سکتے ہیں, ان کو ناکامی ہوگی. اور غالباً چیف صاحب کا اسی طرف اشارہ ہے. آئین کو اگر بروئے کار آپ نہیں لائیں گے تو دیکھیں نا, جو دلائل پیش کیے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے, اس سے تو پاکستان کی ایک ایسی ہوش ربا صورت سامنے آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ امن و امان کی صورت یہاں بہت خراب ہے. دہشت گردوں نے یہاں جناب اپنے سلطنتیں قائم کر دی ہیں. پاکستان کے پاس 20 ارب, ایک نیوکلیر پاکستان کے پاس 20 ارب روپے نہیں ہیں کہ وہ الیکشن کرا سکے. پاکستان میں پولیس اور جو ادارے ہیں دوسرے وہ امن قائم نہیں کر سکتے. تو اس سے تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کے ایک فیلڈ اسٹیٹ کا, یہ ڈیفالٹ اسٹیٹ کا تاثر ابھرتا ہے. تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے سیاسی مقصد کے لیے صرف الیکشن سے بھاگنے کے لیے پاکستان کی یہ تصویر پیش کریں. میں تو نہیں مانتا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان پر دہشت گرد اتنے حاوی ہو گئے ہیں. ہم نے تو اس وقت دہشت گردوں کو حاوی نہیں ہونے دیا جب پورے ملک میں دھماکے ہو رہے تھے, جب مساجد محفوظ نہیں تھیں, جب تعلیمی ادارے محفوظ نہیں تھے, جب وہ ہمارے بڑے اداروں پر حملے ہو گئے تھے, ایئرپورٹس پر حملے ہو گئے تھے. اس وقت بھی ہم نے تو ہار نہیں مانی. ہم تو یہ نہیں کہا کہ جی وہ حاوی ہو چکے ہم پر. اس وقت کیسے مان لیں؟ پاکستانی قوم یہ ماننے کے لیے. ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے.